بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں اور تجزیوں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ جو خبر اس وقت چل رہی ہے، ایک تو وہ جو PMLN یعنی حکومتی اتحاد اور PTI کے مذاکرات کے بیچ میں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات اب اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اور جس چیز کو عمران خان صاحب ہمیشہ بتاتے رہے کہ یہ لوگ نان سیریس ہیں، وہ اب سامنے آ گئی ہے۔ آج سارا دن خبریں یہ چلوائی گئیں رپورٹروں سے کہ جوڈیشل کمیشن حکومت نہیں بنا سکتی، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر بعد میں عرفان صدیقی صاحب نے ان کی تردید کی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا گیم کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اڈیالہ میں عمران خان صاحب نے بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی ہے، جس میں انہوں نے القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ ہے اس میں بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ اور پھر خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ سے، جہاں پر دو ایشوز ہیں۔ ایک تو ایشو توہین عدالت کا ہے، کیونکہ ایک جوڈیشل آرڈر تھا جسٹس منصور شاہ کی سربراہی میں ایک 3 ممبر بینچ نے دیا تھا۔ آج اس کیس کو نہیں لگایا گیا ججز کے دائرہ کار کے متعلق جو معاملہ تھا، اور کہا گیا کہ وہ آئینی ترمیم کا جو ایشو ہے 26ویں، وہ 27 جنوری کو جو آئینی بینچ ہے وہ سنے گا، لیکن جو جوڈیشل آرڈر منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے دیا تھا، اس کو ججز کمیٹی کے کسی میٹنگ کے منٹس کے بغیر ہی زبانی طور پر، کوئی تحریری آرڈر نہیں ہے، اس کو تبدیل کیا گیا۔ کل توہین عدالت میں طلب کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، تو اس میں بھی اس بینچ کو توڑ کے عائشہ ملک صاحبہ کو نکال کے 2 ممبر بینچ وہ بنا دیا۔ تو بڑا ایک کرائسس ہے یہ، جو کل اب دیکھتے ہیں کہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے، کس طرف چیزیں جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک معاملہ الیکشن کمیشن میں جو کل عادل بارزئی کی ریٹ کے حوالے سے جو ہے، اور اس میں تفصیلی فیصلہ دے دیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، جس میں جو ایفیڈیوٹ ہے نواز شریف صاحب کا بطور پارٹی ہیڈ، وہ اس پر سوال اٹھا دیے گئے، اس کو غلط قرار دے دیا گیا۔ تو اب یہ ایک نااہلی کی تلوار جو ہے شہباز شریف اور نواز شریف پر لٹکنے لگ گئی ہے۔ تو اس طرح سے منصور شاہ صاحب نے وہ اس وقت ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تیر سے 2-3 شکار وہ کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں، آپ کو جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے بات بتاتے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ میں جو PTI نے ڈیمانڈز دی تھیں جوڈیشل ریفارم، جوڈیشل کونسل کے لیے، جوڈیشل کمیشن کے لیے، وہ حکومت کی طرف سے یہ خبریں آئی ہیں کہ جناب وہ نہیں بن رہا۔ یہ انہوں نے اپنے رپورٹروں کو خبر فیڈ کی، لیکن پھر شام کو عرفان صدیقی صاحب نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، ہم جوڈیشل جو ہے کمیشن، اس سے انکار کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، ابھی معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور 2-3 دن باقی ہیں تو فیصلہ کر لیا جائے گا۔ لیکن ایک بڑا سوال جو میں یہاں پر شہر میں مختلف لوگوں سے ہم نے پوچھے کہ یہ سب کیوں کیا گیا، کیا ہوا، تو کچھ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور کی پشاور میں، وہ کام نے سرکاری طور پر بتایا کہ وہ جو تخریب کاری کے واقعات ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس کی روک تھام کے لیے جو کوشش وہاں پر ہو رہی ہے KP میں، تو تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقات ہوئی، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ لیکن PMLN کے انسائڈ بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، دیٹ واز اے کیموفلیج۔ در حقیقت یہ PTI اور فوج کے درمیان ایک پہلا رابطہ تھا، باقاعدہ رابطہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آرمی چیف کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، وہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، چاہے آپ اس کو عمران خان کے بہاف پر دیکھ لیں یا اس کو آرمی چیف کے بہاف پر دیکھ لیں۔ تو اس سے جو حکومتی اتحاد ہے اس میں جٹری ایک بڑی کپکپاہٹ آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے۔ تو اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے، کوئی ایسا جو ڈیمانڈ ہے PTI کی اس کو ریجیکٹ کیا جائے تاکہ یہ مذاکرات ختم ہو۔ اور اس حوالے سے کل
جو لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی شہباز شریف کی، نواز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی، اگرچہ یہ ویسے تو ایک فیملی ری یونین تھا، لیکن ایک پنجاب کا چیف منسٹر، ایک پارٹی کا ہیڈ اور ایک وزیر اعظم، تو اس میں انہوں نے مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا مذاکرات کے حوالے سے. اور ان کو تشویش ہے، یہ جو بظاہر جو خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت بڑھ رہی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے یہ خبر چلوائی گئی، جس میں کہا گیا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اس لیے اب ان کی تحقیقات کمیشن کے ذریعے نہیں کی جا سکتی. لیکن پھر بعد میں جو ان سے عرفان صدیقی صاحب سے بیان دلوا کے تو اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی تاکہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن جو ملاقات ہوئی پشاور، اس سے جو حکمران اتحاد ہے، اس میں جو کپ کپی ہے، اس میں جو گھبراہٹ ہے، اس میں جو خوف ہے، اس نے ایک چیز کا اظہار کیا ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سین کوئی کنسلٹیشن ہو رہی ہے. حکومت کو اس بات کا شک ہے، اگر نہیں بھی ہو رہی تو وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ایک دوری کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اب اعتماد کا فقدان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. بہت سارے مسلم لیگی یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہے آرمی چیف سے، اس میں جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں ان پر ڈسکشن نہ ہوئی ہو. اب آ جاتے ہیں اڈیالہ میں. عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ اردلی حکومت، اب وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو اردلی گورنمنٹ کہتے ہیں، کہ یہ جو اردلی گورنمنٹ ہے یہ خوف کا شکار ہے، یہ کپاہٹ کا شکار ہے، اور یہ مذاکراتی عمل کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی، اور جب سچ نکلے گا باہر ایکسکیوز می، تو پھر ان کا سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا، انہوں نے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بتایا کہ یہ معاہدہ ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے بیچ تھا، اور اس میں حکومت پاکستان کو پارٹی نہیں تھی. حکومت پاکستان کو صرف یہ کہا گیا کہ یہ پروسیڈز آ رہی ہیں ملک ریاض کی جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں گی، اور ہم اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائیں گے. صرف اتنا گورنمنٹ آف پاکستان کا تعلق تھا، نہ کوئی بینیفٹ لیا کابینہ نے، نہ عمران خان نے، اور نہ ہی حکومت پاکستان کو کوئی نقصان ہوا، بلکہ 190 ملین پاؤنڈ واپس آیا جو بینکس کے اکاؤنٹ میں ہے، اسٹیٹ بینک، سپریم کورٹ، اور اس پر جو انٹرسٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ حکومت پاکستان اس سے حاصل کر لی ہے. اور اس معاملے میں زلفی بخاری صاحب نے بھی کوشش کی اور بھی دوسرے لوگوں کے ایویڈنس کے لیے ویڈیو لنک پر، لیکن وہ ویڈیو لنک پر گفتگو نہیں سنی گئی. ایون شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کو بھی اغوا کیا گیا اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ بیان ایسے آئیں جس سے سزا ہو. اور بشرا بی بی صاحبہ کو صرف سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کو مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی عہدہ تھا، جن کا کوئی اس سارے معاملے سے تعلق ہی نہیں. لیکن کوئی میں ڈیل نہیں کروں گا، کوئی کسی طرح سے بھی ڈیل نہیں ہوگی، اور ہم عدالتی فیصلوں کے ذریعے سرخرو ہو کر باہر نکلیں گے. اور میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ کسی طرح کی بھی ڈیل جو ہے وہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. اب ہم سپریم کورٹ کا جو معاملہ میں نے آپ سے شروع کیا تھا، اس میں آج لگائی تھی، آج سماعت ہونی تھی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے جو جوڈیشل آرڈر دیا تھا، لیکن اس کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ اس کی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی. اور آج جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، صلاح الدین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو کراچی سے ایک پرائیویٹ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس پر ایڈیشنل جو رجسٹرار ہیں ان کو بلایا گیا. نظر عباس صاحب نے کہا جی ان کی تو بڑی پراسرار طریقے سے وہ آج بیمار ہو گئے ہیں. پھر ڈپٹی رجسٹرار آئے، انہوں نے کہا جی جو آئینی بینچ کی کمیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ 27 تاریخ کو یہ لگایا جائے ان کے سامنے، اور لیکن اس کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے کوئی منٹس نہیں ہیں، اس کی طرف سے کوئی تحریری ہدایت نامہ نہیں ہے، صرف زبانی ہے. اس پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ
اور منصور علی شاہ صاحب بہت خفا ہوئے، عقیل عباسی صاحب بھی خاصے برہم تھے کہ کس طرح جو ایک جوڈیشل آرڈر ہے اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آئینی ایک بحران ہے، کرائسس ہے، کیونکہ 3 ممبر بینچ کا جو عدالتی حکم ہے وہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کے ذریعے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو توہین عدالت کے لیے آج جو آرڈر کیا تھا بینچ نے، اس میں بھی پھر رات کو تبدیلی کی گئی اور عائشہ ملک صاحبہ کو اس بینچ سے نکال کے اس بینچ کو صرف 2 ممبر بینچ بنا دیا گیا۔ تو بڑا ایک کرائسس ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جوڈیشل آرڈر کو ختم کرنا اور پھر ایک جج صاحبہ کو وہاں سے نکال دینا، جبکہ اور پھر تمام جو ٹیکس کے معاملات اس بینچ کے سامنے لگے ہوئے تھے ان کو دوسرے بینچز کے سامنے زبانی طور پر بھیج دینا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کا لیول جو لوئر جوڈیشری ہے اس سے بھی نیچے کر دیا گیا۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جس طرح پہلے قاضی فائز عیسیٰ گارنٹی تھی جو بھی کیا جا رہا تھا اللیگل کام، تو اب وہی کام یحییٰ آفریدی صاحب نے لے لیا ہے معذرت کے ساتھ، اور اب وہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہر وہ کام کر رہے ہیں جیسے انہوں نے بلہ چھینا اور اس کی گرفتاری اور الیکشن جو تھے وہ نہیں ہوئے اور مخصوص نشستیں جو تھیں وہ نہیں ملی، اور قاضی فائز عیسیٰ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتے رہے۔ اس طرح وہی جو ایک کردار تھا وہ اب یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا لیا ہے، اور بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ ایک حکومت کا بظاہر بغل بچہ بن کے یہ سب کچھ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ یہ ایک یہ وکلا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا خیال ہے یہاں پہ کچھ کا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب جناب دوسرا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو معاملہ ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا عادل بازئی کے حوالے سے، وہ تحریری فیصلہ جاری ہو گیا، اور اس تحریری فیصلے میں یہ بات آ گئی ہے کہ نواز شریف کا جو بنیادی طور پر جو ان کا ایفیڈیوٹ تھا وہ غلط تھا، شہباز شریف نے غلط بیانی سے کام لیا۔ اب ایک بڑا سوال ہے کہ اگر اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے تو جو غلط ایفیڈیوٹس ہیں اس کی بنیاد پر تو نااہلی جو ہے وہ مسٹ ہے، تو الیکشن کمیشن اس کو سن رہا ہے، تو یہ ایک نئی تلوار جو ہے شہباز اور نواز پر لٹکا دی گئی ہے، اور اب لیٹس سی کہ کیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔